بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلپ نمبر 59 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، 26 اور 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ جو ہیں ان کے فلسطین سے مکہ کو آباد کرنے کا سبب اور وہ سارہ جو قصہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو آئیے ہم پتہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ شریف میں کیسے پہنچے. پچھلے کلپ میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو آئیے اس سے گزشتہ سے پیوستہ واقعہ کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مقبول بیویوں کی لڑائی کی برکت سے عرب کا ملک بنا دیا، یعنی شہر مکہ جو ہے اسے آباد کر دیا. حضرت یوسف، یعنی اس میں ایک راز ہے. اب وہ راز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکلوانا تھا اور بیوی کی سختی آپ نے برداشت کرنی تھی تو اس میں راز تھا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کے غصے کی وجہ سے انہوں نے غصہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمارے والد زیادہ پیار کرتے ہیں، تو انہیں کنویں میں چھوڑ آئے. تو لہٰذا ان کے غصے کی برکت سے یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر جا گزین ہوئے اور بنی اسرائیل کنعان گاؤں سے نکل کر مصر اور دیگر شہروں میں پھیل گئے. اور اسی طرح صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کی برکت سے بہت ساری قرآنی آیات کی تفسیر ہوئی، جن میں باغی گروہ جو ہیں ان سے جنگ کے احکام مذکور ہیں. اور اہل بیت اطہار حجاز سے نکل کر عراق میں پہنچے، جس سے سارا عراق متبرک و معظم ہو گیا. ان جنگوں میں اللہ کے بڑے راز ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی صحابی کو ظالم نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم حضرت بی بی سارہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا کہ اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ کسی بے آب و گیا جگہ پر انہیں چھوڑ کر آ جائیں، کسی ویرانے جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں. ہم انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ہم برادران یوسف جو ہیں ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حضرات آسمانی ہدایت کے تارے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی تاروں کی شکل میں خواب دیکھا تھا. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے حضرت بی بی سارہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے پھر کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بہت سارے ہمارے فقہ جعفریہ کے جو بھائی ہیں وہ صحابہ کرام کی غلطیوں پر طرح طرح کی بری باتیں کرتے ہیں اور اسی چیز کو لے کر امت کے اتحاد کو توڑتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی فضا قائم کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہی کہا جائے تو پھر حضرت سارہ کی غلطی کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطی جو ہوئی تھی جبکہ وہ مسلمان تھے اور وہ جنت میں گئے اور جائیں گے بھی، ان کی غلطی پر آپ انہیں پھر کیا کہیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو غلطیاں ہیں ان میں بھی حکمت اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل عزت ہستیوں کی عزت ہی کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واقعہ کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو سواریوں پر لے کر روانہ ہوئے. وہ منزل بہ منزل یعنی راستے میں قیام کرتے کرتے بالآخر وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. حکم الہی یعنی مکہ مکرمہ والی جگہ، حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو یہاں ہی چھوڑ دو اور ہمارے سپرد کر جاؤ. اللہ، جہاں کچھ نہ تھا، بیت اللہ شریف کی صرف بنیادیں تھیں اور وہ بھی زیر زمین تھیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، صرف جنگل تھا، وہاں چھوڑ جاؤ. اللہ تیری حکمتیں. زمزم کے مقام پر ایک درخت تھا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اور باقی سب جنگل بیابان تھا. نہ وہاں سایہ تھا، نہ دانہ تھا، نہ پانی تھا، نہ ہی کوئی انسان تھا. آپ ایک ٹوکری خرما اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئے. حضرت حاجرہ پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ مجھ کو اس بے آب و دانہ جنگل میں اور بیابان میں کہاں چھوڑے جاتے ہیں آپ، جہاں نہ کوئی غم خار ہے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی سایہ دار چیز ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش رہے، سائلنٹ رہے. آخر کار حضرت حاجرہ بولی، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا جی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ. حضرت حاجرہ جب واپس لوٹیں اپنے بچے کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگیں. اللہ، میرا رب کیسے کیسے امتحان لیتا ہے اپنے پیارے بندوں سے. آج ہم جو اتنی مزے کی زندگی گزارتے ہیں، اتنی سکون کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کی اور ان کے خاندانوں کی بڑی قربانیاں ہیں اس میں.
अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे और हमें उनके नक्श कदम पर चला दे। ऐ सैयदा हाजरा, आपके इस वाक़े और कुर्बानी ने मुझे रुला दिया है। अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों का सदका हमारी माँओं, बहनों, बेटियों और हमारे ख़ानदानों को आबाद करे और दीन पर इस्तिक़ामत पजीर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत हाजरा जो हैं वो अपने बेटे को लेकर अकेली बैठ गईं और दूध पिलाने लगीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ की आड़ में आकर रुके और काबा की तरफ मुंह करके दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज़ किया, रब्बना इन्नी अस्कनतु बिवादिन, आगे यानी आखिरी आयत तक आता है कि या अल्लाह, मैं अपने औलाद और अपने बीवी को ऐसी ज़मीन में छोड़ कर आ गया हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, तो मौला मैंने अपने बाल बच्चे बे आबो दाना जंगल में छोड़ दिए हैं, या अल्लाह तो ही इनकी हिफाजत करना। तो फिर ऐसा हुआ, जब तक वो खुरमा और पानी रहा, हज़रत हाजरा इत्मीनान से गुज़र बसर करती रहीं और अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। मगर पानी ख़त्म होने पर प्यास ने सताया, लख्ते जिगर ने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। तो अपनी तो इतनी फ़िक्र ना हुई, मगर नूर नज़र की बेकरारी देखी न गई। उठी और सफ़ा पर चढ़ी। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ के देखा कि शायद कहीं कोई पानी का निशान मिले, मगर न मिला। मायूस होकर वापस लौटी। इस मायूसी से मुराद अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना नहीं, मायूसी से मुराद ये है कि जब कुछ नहीं मिलता तो फिर बंदा वापस लौटता है, इस मायूसी का ये मतलब है। नीचे उतरी, फिर मरवा पहाड़ की तरफ रवाना हुई, मगर नज़र फरजंद पर थी। रास्ते के कुछ हिस्सा में जो बेटा था उससे आड़ हो गई, क्योंकि बीच में झाड़ियाँ थीं। तो आप उसे जल्द तय करने के लिए दौड़ कर चली। उस आड़ से निकल जाने पर फिर आस्ता चली, यहाँ तक कि मरवा पर पहुँच गई। वहाँ चढ़कर आपको आगे चलने से पहले बता दूं कि आज भी हम सफ़ा मरवा पर जब साई करते हैं, इसे सई भी बोलते हैं, जब हम वहाँ तेज़ तेज़ चलते हैं तो थोड़ी जगह पर हमें दौड़ना भी पड़ता है। तो जितनी एक निशान से दूसरे निशान वाली जो जगह है ना, वहाँ पर हम इसलिए दौड़ते हैं कि हज़रत हाजरा वहाँ पर दौड़ी थी। फिर वो मरवा पर पहुंच गई, वहां चढ़कर भी पानी कहीं ना देखा। फिर सफ़ा की तरफ रवाना हुई। इसी तरह 7 चक्कर लग गए, हर दफ़ा दरमियान में दौड़ती थी। सफ़ा और मरवा की साई उसी की यादगार है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आखिरी दफ़ा मरवा पर चढ़ी तो एक हैबतनाक आवाज़ कान में पड़ी। डर कर, यानी एक डरावनी आवाज़ उनके कान में पड़ी, तो डर कर फरजंद के पास, बेटे के पास आई। देखा कि वो रोते हुए अपनी एड़ियां ज़मीन पर रगड़ रहे हैं, जिससे मीठा पानी का चश्मा जारी है। आपने देखा तो दिल बाग बाग हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसके इर्द गिर्द मट्टी जमा करके फरमाया, या माँ ओ ज़मज़म, या माँ ओ ज़मज़म। यानी इसका मतलब ये था, ए पानी ठहर ठहर, इसीलिए उसका नाम आब ज़मज़म है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आप फरमाती थी माँ ओ ज़मज़म, माँ ओ ज़मज़म, यानी पानी मीठा है, पानी मीठा है। तो ज़मज़म का माना ठहर ठहर भी है और ज़मज़म का माना मीठा मीठा भी है। तो यूं कह लें कि हज़रत हाजरा ने जब ये फरमाया तो आप ना गुनगुना कर ये फरमाते, माँ ओ ज़मज़म, माँ ओ ज़मज़म, माँ ओ ज़मज़म। ये आपका स्टाइल था। तो जब यानी आपने गुनगुनाने के अंदाज में अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हैं और माँ ओ ज़मज़म कि शुक्र है मेरे बेटे को पानी मिला। आपका ये स्टाइल था, हदीसों में इसी तरह आता है। और फिर हदीस पाक में ये भी है कि अगर हज़रत हाजरा उस पानी को इर्द गिर्द घेर न देती तो ये चश्मा बन जाता और आखिरकार आप वो पानी खुद पीती और अपने बेटे को पिलाती थी। यानी आज ज़मज़म का कुआं है, चश्मा नहीं है। तो अगर आप उसे इर्द गिर्द से मट्टी लगाकर बिल्कुल महदूद न करती तो ये बहुत बड़ा चश्मा होता। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। आज वो छोटा सा पानी जो है, थोड़ा सा, उसमें हज़ारों लाखों लीटर पानी आता है पर फिर भी कम नहीं होता। ये मोजज़ा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। लिहाजा आप पानी पीती और उसी पर गुजारा करती, क्योंकि उस पानी में ग़िज़ाइयत भी है, ताकत भी है, खाने का काम भी आता है। वो आम पानी की तरह सिर्फ पानी नहीं है। लिहाजा उस पानी से खाने का काम भी मिलता, ताकत भी मिलती और प्यास भी बुझती थी। इत्तेफाक से यमन की एक कौम, यानी एक कबीला, उसका नाम था कबीला जुरहम। तो जुरहम किसी तरह उस तरफ आन पहुंचा और मकाम किद्दा में उतरा। उस जगह का नाम किद्दा था। उस यानी जो मक्का पाक के एक साथ एक मकाम था। उस कबीले ने देखा कि कुछ फासले पर परिंदे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। कहने लगे, यहाँ तो पानी ज़रूर होगा, क्योंकि हम यहाँ 1000 बार आए हैं मगर कभी परिंदे नहीं देखे।
تو انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے ایک بندے کو وہاں پر بھیجا اور اس نے خبر دی کہ یہاں پر ایک غیبی چشمہ ہے جس کے پاس ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہ سن کر سارے لوگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ہی رہنے لگیں۔ اجازت لی، چونکہ حضرت حاجرہ بھی تنہائی میں گھبرائی ہوئی تھیں۔ اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر کسی کا حق نہیں ہوگا، یعنی سب استعمال تو کریں مگر حق میرا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان سب نے یہ شرط قبول کر کے وہاں خود بھی رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے بھی ارد گرد کے رشتہ داروں کو بلا لیا، جس سے کہ یہاں ایک اچھی خاصی بستی بس گئی۔ کچھ دنوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی یوں کہہ لیں کچھ عرصے میں، کچھ زمانے میں، کچھ سال جو گزرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے اور بڑے ہو گئے۔ تو آپ حضرت حاجرہ نے قبیلہ جرہم سے انہیں کہا کہ عربی زبان سیکھو، کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی جو زبان تھی نا وہ عبرانی تھی، تو یہ عرب کا علاقہ تھا۔ تو آپ نے عربی سیکھی۔ آپ انتہائی ذہین تھے اور ہونہار تھے، اور جوان جب ہوئے تو پھر ایسا ہوا کہ جرہم قبیلہ کے سردار نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ادھر حضرت حاجرہ جو ہیں نکاح کے بعد وفات پا گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جب 14 سال کی ہوئی تو حضرت سارہ کے شکم سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا نام حضرت اسحاق رکھا۔ حضرت سارہ ان کی پرورش میں مشغول ہوئیں اور اتنے عرصے میں کچھ جوش غیرت بھی کم ہو گیا، کیونکہ وہ دوسری بیوی کا بیٹا پسند نہیں کرتی تھیں جب اللہ نے اپنا بیٹا دے دیا۔ پہلے بیٹا پسند کرتی تھیں مگر اپنے شوہر کو ان کی طرف مائل ہونا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ تو آج بھی اگر دو بیویاں اگر اس طرح کا رولا ڈالیں تو شوہروں کو چاہیے صبر کا مظاہرہ کریں، یہ عورت کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب یہ جوش کم ہو گیا تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں اسماعیل کو دیکھاؤں۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں زمین پر قدم نہیں رکھیں گے اور زیادہ نہیں ٹھہریں گے، لہٰذا اس اجازت کے ساتھ۔ اچھا، یہ اجازت بھی انہوں نے اس لیے مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا تھا کہ سارہ کی بات مانیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سختی بھی برداشت کرنے کے پابند تھے اور اس میں بھی حکمتیں تھیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بیٹا تو جوان ہو چکا ہے اور گھر والا بھی ہو چکا ہے اور ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں۔ تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازہ پر آئے۔ آپ اس وقت شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گزر بسر اکثر اوقات شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو دروازہ پر دستک دی اور بلایا، ان کی زندگی کے حالات پوچھے۔ بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب و مسکین ہیں، ہماری مسکینی کا حال یہ ہے کہ بہت تنگی اور مشقت سے گزارا کرتے ہیں، اور کچھ خاطر تواضع بھی اس نے نہ کی، نہ حال پوچھا، نہ ہی خدمت کے لیے کوئی پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے شوہر سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں ہے۔ شام کے وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، شکار سے واپس لوٹے تو مکہ کی گلی کوچوں میں نبوت کے برکات اور انوار دیکھے تو سمجھ گئے کہ میرے والد ماجد تشریف لائے ہوں گے، کیونکہ نبی جہاں سے گزر جائے وہاں کے گلی کوچے اور ان کی خوشبو اور فضا بھی بتاتی ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی پیغمبر آیا تھا، اور یہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حدیثوں میں جو پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تو راستے کی خوشبو بتاتی کہ یہاں سے امام الانبیاء گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ اور مدینہ کے بار بار راستے دکھائے اور اسی محبت کے انداز میں دکھائے، آمین۔ تو اپنی بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آج کوئی واقعہ بھی پیش آیا یا آج کوئی آیا بھی تھا؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے۔ مجھے میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تم نے ان کی خاطر تواضع بھی نہیں کی اور اچھے اخلاق سے بھی پیش نہیں آئی، اور جو مہمانوں کو اور اپنے سسر کو اچھے انداز سے پیش نہیں آتی اس کے ساتھ، تو وہ گھر کی بربادی کا وہ عورت سبب بنتی ہے، لہٰذا تم میرے گھر میں رہنے کی حقدار نہیں ہے۔ کاش کہ آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے کر اس کے میکے پہنچا دیا اور قبیلہ جرہم کی ایک اور لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے پہلی بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ دیکھا تھا، میری تسلی نہیں ہوئی، میں بیٹے سے اداس ہوں، لہٰذا مجھے جانے دو۔ آپ نے پچھلی شرط پر دوبارہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
کے دروازے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ان کی نئی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ تشریف لائیے، ہمارے غریب خانے میں کچھ قیام کر لیجئے، آپ آرام کر لیجئے، آپ کے سر مبارک میں گرد و غبار ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں دھو دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں۔ وہ نیک بی بی ایک بڑا اونچا پتھر اٹھا کر لائیں۔ یہ وہی پتھر تھا جو مقام ابراہیم ہے آج، اور ان کی رکاب یعنی گھوڑے کی رکاب جو ہے نا وہ پکڑ کر تو اس کے پاس رکھ دیا۔ عرض کیا کہ اس پتھر پر آپ اپنے قدم رکھ لیں اور اپنا سر مبارک نیچے جھکا دیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انور نیچے جھکا دیا، جس سے کہ آپ اپنے معاہدہ پر بھی قائم رہیں اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے۔ اس ذکاوت اور ذہانت اور جینیس پن کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ایسا ہی کیا۔ تو ان بی بی نے آپ کا سر خوب دھویا، پھر کنگھی کی۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے گھر کے سارے حالات پوچھے۔ اس نیک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم بہت آرام سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا، ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں اور آب زمزم ہمارے پاس ہے، اس گوشت اور پانی سے ہم بخوبی خوبصورت انداز میں خوش ہیں اور بڑا اچھا گزارا چلتا ہے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ آج بھی وہاں گوشت مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، عرب میں کثرت سے ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شام کو واپس آئے تو آپ نے پوچھا آج بھی مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو کیا ہوا ہے آج؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد گرامی آئے تھے اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے غنیمت جانو اور خوب اسے محفوظ رکھو اور اس کو پیار کرو۔ تو جب بیوی نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے متعلق سفارش کر کے گئے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ پھر کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا میں دوبارہ اپنے فرزند کو دیکھنے گیا مگر نہ دیکھ سکا، اب تم اجازت دو کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے پاس چند روز رہوں۔ حضرت سارہ نے خوشی کے ساتھ بغیر کسی شرط کے اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے تیروں کو درست کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا، فرزند بے اختیار اٹھے، باپ نے گلے لگایا، پیشانی پر بوسے دیے اور اس قدر روئے کہ پرندے بھی ہوا میں رونے لگے اور وہاں پر کچھ قیام فرمایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی اس جگہ خانہ کعبہ تعمیر کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف اپنے ہاتھ سے میں کروں اور تم اس میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا بصر و چشم، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذی قعد کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی مہینہ کی 25ویں تاریخ کو ختم فرما دی۔ پھر 8ویں ذی الحج آپ کو خواب میں یعنی پھر اس سے اگلے سال 8ویں ذی الحج کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو 10ویں ذی الحج کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ وہ بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کو آباد کرنے کا واقعہ ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کو 25 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اس سارے واقعہ اور ہسٹری اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ انتہائی نیک بیوی تھیں، اور اس سارے واقعہ سے کچھ ہمیں نقطے بھی ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیت اللہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے حضرت خلیل علیہ السلام نے اسی جگہ بہت ساری دعائیں کیں اور قبول بھی ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے عمل جتنا ہی نیک ہو، جیسے ہی اخلاص سے کیا ہو، اس کی قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہرگز غفلت نہ کی جائے۔ تعمیر کعبہ بہت اچھا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا کی۔ آج ہم جب بھی نیک کام کریں تو اس کی قبولیت کی ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ اپنے معاہدہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے سارے وعدوں پر بہت پابندی کی اور انہیں نبھایا۔
حتیٰ کہ ان کے بغیر اجازت اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنے نہ گئے۔ چوتھی حکمت کہ کعبہ معظمہ جو ہے یہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے، کیونکہ اسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود بنایا ہے، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا۔ جیسے تعمیر کرنے والوں میں فرق ہے عظمت میں، کہ ایک طرف نبی تعمیر کر رہے ہیں، دوسری طرف جنات تعمیر کر رہے ہیں، تو ایسے ہی تعمیروں میں بھی فرق ہے۔ جیسے آب زمزم کا متبرک ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہوا۔ اب اس میں دوسری بزرگی یہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی اس کے اندر شامل ہے، لہٰذا دنیا کے تمام پانیوں سے زمزم شریف افضل ہے، مگر زمزم سے بھی وہ پانی افضل ہے جو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا، کیونکہ یہ تو ایک نبی کے تلووں سے جاری ہوا زمزم شریف، اور جو انگلیوں سے جاری ہوا تھا وہ سید الانبیاء کی انگلیوں سے، ہاتھوں سے جاری ہوا تھا۔ اس کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ بزرگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قرآن مقدس میں بیان فرمائیں تاکہ مسلمان یہ دعائیں مانگا کریں کہ ان الفاظ میں بڑی تاثیر ہے اور ان کی زبانوں کی بھی تاثیر ہے۔ پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ نیک عمل کرتے وقت اور کر چکنے کے بعد اس نیک عمل کے توسل سے دعا کرنا افضل ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بناتے وقت دعا مانگی، اس لیے نماز کی حالت میں اور اس کے بعد بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطہ ہے کہ قبولیت عمل رب کی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اس کی دعائیں مانگی ہیں۔ آج حکومت جو کتاب منظور کرے اسے یونیورسٹی کے نصاب میں جگہ دے دی جاتی ہے، جسے پڑھ کر لوگ سند پاتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جو ہیں ان کی بھی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے لیے سند کا رتبہ رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور بلندی درجات اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم دعائیں مانگتے رہا کریں، اور ہم ہر وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے رب کائنات ہمیں اپنا مقبول بھی بنا لے اور ہمیں نعمتیں اور عزتیں بھی عطا کرے، آمین۔ یہ جتنا مفصل واقعہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے، اس کی حکمتیں جاننے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تاریخ اور یہ ہسٹری اس لیے بھی بیان کی گئی کہ اس ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور بیت اللہ شریف کی تاریخ بھی ہو اور ان کی عظمت بھی ہمارے اندر آئے، اور ہم ہمیشہ جب بھی ان کا نام لیں عزت کے ساتھ لیں، جب بھی دعا کریں انہیں اصالِ ثواب پہنچائیں، جب بھی بیت اللہ شریف جائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیت اللہ کس طرح آباد ہوا تھا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری جانتے ہوں گے تو عظمت آئے گی، اور پھر ان کے لیے دعا بھی ہوگی۔ رب کائنات توفیق عمل اور توفیق سمجھ اور عمل عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔